العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام محترم حاضرین، انسان دی طبیعت ہمیشہ ایکو جہی نہیں ہوندی۔ بعض اوقات مزاج توازن ہوندا ہے، بعض اوقات توازن نہیں ہوندا۔ میری صحت بھی آج کل عدم توازن دا شکار ہے۔ اللہ کریم خیر و عافیت فرمائے، اور اس دی وجہ کوئی اور نہیں، صرف سفر ہے۔ مسلسل سفر انسان دی طبیعت بہتر نہیں رہن دیتا۔ محبت والے دوستاں دا اصرار ہوتا ہے کہ ایتھے بھی آؤ، ایتھے بھی آؤ، ایتھے بھی آؤ، تو اے جو مسلسل سفر ہے، دن رات چلتا رہنا، گڈی چ بیٹھا رہنا، یہ طبیعت دے اتے بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے، اور وہ بعد اوقات پھر چہرے تو بھی نظر آ جاتے ہیں۔ آپ سب بھائیاں اج جو واز نصیحت تلقین تبلیغ کرنی ہے، اس دا تعلق ساری روزمرہ دی دینی زندگی نال ہے۔ اللہ فرماندے نے زین للناس حب الشہوات من النساء، اساں اللہ فرماندے کہ انسان دے دل وچ اللہ نے مرد دے دل وچ عورت دی محبت رکھی ہے۔ عورت دی طرف انسان دا مرد دا میلان ہونا، یہ طبعاً انسان دے اندر رب نے رکھیا ہے، یہ فطرت دا حصہ ہے۔ انسان نو بھوک لگنا اے فطرت دا حصہ ہے۔ جس طرح اگر انسان دا دل عورت دی طرف مائل ہوئے تو عورت حلال ہونی چاہیے، اسی طرح اگر انسان دا دل کھانے تے کرے تو کھانا حلال ہونا چاہیے۔ شریعت نے اس دے راستے متعین فرما رکھے کہ عورت کی میں حلال ہوندی ہے تے روٹی کی میں حلال ہوندی ہے۔ عزیزو، بندے پوچھتے نے بھائی
ولایت کیویں لبدی ہے، بندہ ولی کیویں ہوندا ہے؟ تو سن لو، جیڑا روٹی پاک کر گیا اللہ او دا دل پاک کر دے گا۔ جن نے روٹی پاک کر لئی اللہ او دا دل پاک کر دے گا۔ حرام دا مال کھان نال بندہ درویش نہیں بندا، اے لوگو اللہ ارشاد فرما دیں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوجے دے درمیان غلط طریقے نال مال نہ کسی دا ہڑپ کریا ہے۔ یوم قیامت اللہ فرمان گے ایس بندے دے جس پیسے دینے نوں لیاؤ اتنے، وہ بندہ حاضر ہو جائے گا۔ تو اللہ فرمان گے کہ اتنے پیسے توے دے دینے یا اللہ دینے، تو فرمایا جائے گا کہ جس پیسے دینے نے اے دے کول جے نیکیاں ہیں تے او اس بندے دے دیو جی دے پیسے دینے ہیں۔ یہ جڑے دوجیاں دے مال کھان والے ہوندے نے انہاں کول اینیاں نیکیاں ہوندیاں کوئی نہیں، وہ جڑیاں چار ہے سن وہ ان دے چھڑیاں تے پیسے اجے زیادہ سن۔ تو اللہ فرمان گے کہ اے دیاں برائیاں ان دے چھڑو، اے دے گناہ پیسیاں دے بدلے او دے چھڑو، او اے دیاں پیسیاں دے بدلے او اے دیاں گناہاں دا بھار چاہے۔ اس دن دی ندامت اور شرمندگی نالوں بہتر ہے کہ کسی دا مال نہ کھایا جائے۔ رزق بندے نال حال دا ڈھونڈنا چاہیے۔ اے تسی نوٹ ویکھو نا، تہاڈا کول جیب وچ نوٹ ہونے نے، او دے اوتے ایک جملہ لکھیا ہوندا ہے اصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ نوٹ تے متھے تے اے مفہوم حدیث لکھیا ہوا ہے، مگر اس دے باوجود عمل کوئی نہیں۔ رزق حلال تلاش کرو، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، روزے رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، اسی طرح مال پاک رکھنا تے پاک کمانا بھی عبادت ہے۔ ساڈا قومی مزاج ہے کہ جندہ ہاتھ پہ جائے اس وڑانا نہیں، یہ ساڈا قومی مزاج ہے کہ جندہ ہاتھ پہ جائے اس نے وڑانا نہیں۔ ہر بندہ اس اٹھدا ہے سویرے تے وہ نیت کرتا ہے کہ کنوں دال آنا، اللہ ماشاءاللہ چنگیاں بندیاں دی موجودگی تے یقیناً ہوندی ہے نا وچ بندیاں، لیکن ماحول ہی بن گیا ہے سویرے اٹھدیاں بندے نیت کرتے ہیں آج دا کنوں لگنا، پھر وہ کوئی نہیں ویندے اگے کیڑی شے چڑھدی پئی آندے جیڑا بھی چڑھ جائے، فراڈ کرو اگلے بندے۔ بھائیو اور عزیزو، آپ نے سنیا ہونا ہے کہ مال اگا نال نہیں جاندا، مال اگا نہیں جاندا۔ ایک حد تک کے بات ٹھیک ہے، جیڑا ساڈا مال ڈنگر ڈھور ٹریکٹر ٹرالیاں گڈیاں ایتھے ہوندیاں، لیکن دو طرح کا مال ہے جیڑا اگے بھی جاندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جیڑا بندہ اللہ دے راہ تے کوئی چیز دے گا، وہ جدو اللہ کو آوے گا تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ وہ اس نو پا لوے گا۔ اے حلال دا مال ہو گیا، تے جیڑا حرام اکٹھا کر کے چھوڑ کے جائے گا وہ قبر دے اندر سپ دی صورت چاہے گا، جتنا حرام زیادہ ہوئے گا اتنا سپ وڈا ہوئے گا، اور وہ اس بندے دے سینے دے اتے بیٹھے گا
اور بندہ ڈرے گا تو آکھے گا ڈرنا انا کنزکا و انا مالوکا، میں تیرا خزانہ تے تیرا مال ہاں جی دے نال محبت کرنا ہے، میں تیرے نال رہنا ہے۔ انسان دا پیٹ 2 روٹیاں نال 12-24 گھنٹے کٹ جاتا ہے، پکی بات ہے، 2 روٹیاں جٹکیاں پکیاں ہوں نا 24 گھنٹے بندے دا پیٹ بولدے ہی نہیں کہ مینوں اور چاہیے، تے پھر ایدہ نہ لے کے تے بندہ حرام اکٹھا کرے تے ضرورت کا دی۔ ہر بندہ فراڈ کرنا چاہتا ہے، ہر بندہ دال آنا چاہتا ہے۔ امانت داری تے رہ ہی نہیں گئی کسی بندے کو، باقی کوئی امین بناندہ ہے، کوئی امانت داری بناندہ ہے، کسی بندے تے کوئی بندہ ٹرسٹ کرتا ہے تو ٹرسٹ والی گل مک گئی۔ جیدہ ہاتھ پہ ہے انہیں معافی نہیں کرنا۔ وہ بھائی صاحب شرم تے حیا ہونی چاہیے دی بندیاں دے اندر، کنہ کو کسے دا کھا لانگے آخر تے مرنا ہی ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے مرید سے، آپ نے تذکرہ دے اندر لکھا ہے کہ آپ سود لیندے سے۔ ساڑھے ویسے لوگ آج کل سود نہیں لیندے، لیمٹ لیندے نے، انہوں نام بڑا پیارا جا دیندے نے، لیمٹ لون پیارا جا نام رکھ کے تے سود نو او دبائی رکھ لے۔ سود دی نحوست ہے کہ جتھے آ جائے نا، ساڑھے پنڈ دا ایک بندہ دی جٹ جا سادہ جا، ہن میں تو انکال سناؤں گا کہ تسی یہ کاروبار نہ بنا لیا جائے۔ وہ دی ماج نو کیڑے پہ گئے، عموماً جانوراں کیڑے پہ جاندے، وہ دی ماج نو کیڑے پہ گئے تے وہ کدے آیا تمیز لین تے، اگو میں کوئی نہیں سانتے، وہ پھر میں ملیا تو اس آخیا جی میں آپ پہ ہی لکھ کے گل پا چھڑیا، کیڑے مار گئے۔ میں کیا پھر کی لکھے تویز ہان پڑھا دیئے پڑھا لکھا ہے نہیں کہ تو تویز لکھیا کی، اس آخیا جیڑے ساڑھے پنڈے سود لیتے نا، میں انہوں دا نام لکھ کے مجھ دے گلے پایا، سارے مار گئے۔ میں کہا جلدی لا، کوئی تویز جلدی مجھ دے گنوں لا، اس آخیا کیوں؟ میں کہا کیڑیاں تھی گل نہیں رانی کہ دے مجھ نہ لے جا نہیں ایڈے کڑمے نے۔ توجہ کی تھی کوئی، یعنی اتنے منحوس ہوندے نے سود خور، اینا دی نحوست نے کیڑے مار دیتے بقول جٹا دے۔ تو بھائی لوگ ساڑھے تو بھائی سود نو بڑا پرارٹی دیں دیں، ہے ہی کوئی نہ گل انجے مولویاں بنائی ہے، دنیا چل دی یہ دیتے پہیے بھائی اساں دنیا دا حساب کوئی نہیں دینا، اساں اپنا دینا جے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پہلے سود دا کام کر دے سکتے، اللہ اکبر، تو آپ سود وصول کرنا اس نے گھروں نکلے، تو ایک گھر گئے، وہ تو بکری دا سرا ملیا، لیکن راہ میں جاندے ہیں ایک واقعہ ہویا جنہیں دل تے چوٹ کی تھی۔ صبح نکلے تو راستے میں جا رہے سن، تو راستے میں ایک واقعہ آیا کہ بچے چھوٹے چھوٹے کھیل دے پہ آئے، وہ ایک دوجن کہنے لگ پہ حبیب سود خور آ رہے آجے سیڈ تے ہو جاؤ، ایدہ منحوس سایہ ساڑھے تے نہ پہ جائے، سائیڈ تے ہو جاؤ۔ دل میں لگا بھئی یار مینوں یہ بچے بھی میرے تو نفرت کر دیں بھئی میں ایسا کام کرنا۔ اگو گئے تھے، ایک سری بکری دی ملی سود وچ، وہ لے کے گھر آئے تھے، بیوی نو آکھیا کہ اے نا پکا، انہاں پکا کے جدو اگے رکھی تھی وہ بکری دی سری خون بن گئی، بلڈ۔
اس ویلے دوسری چوٹ لگی دل میں تے مڑ جدوں مالکاں کرم کرنا ہوئے ادوں ہو ہی جاندا ہے، کوئی بہانہ سبب بندا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ مالک کرم کیتا تے دل میں چوٹ لگی تے خیال آیا کہ میں کیڑے کام لگے ہاں، چھت تے چڑھے اعلان کیتا کہ میں جنہ دا سود لیا ہے میرے گھر آ جاؤ تے حساب کر کے اپنا لے جاؤ۔ جے جناب نو گراں نہ گزرے طبیعت مبارک تے اے بوجھ نہ لگے تے ایک جملہ سن لو، بس توبہ انج نہیں کری دی، بس 70 سال آرام کٹھا کیتا تے آخر تے عمرہ کر کے آکھیا میں حاجی ہو گیا۔ باجی وہ تے ہو گئے ہو تے جڑا دوجیاں دا مال اندر رکھیا جو بھی دیو نہ کٹ کے نہیں سمجھ آئے۔ مطلب توبہ اگر کرنی جائے تو جنہ دا لٹیا جائے یاد جے انہوں تے دیو۔ آپ چھت تے کھڑے ہوئے اور فرمایا میں جدہ سود لے آئے آ جاؤ تے اپنا سود واپس لے جاؤ۔ شامہ تک گھر خالی ہو گیا۔ جدو توبہ کریے ادو انج ہی کرنی چاہیے دیئے۔ بیوی پوچھیا بھئی آپ پہلے تے سود ہی لیتے ساؤ تے جے ہن پاسا پلٹیا ہے تے سارا گھرو عرش کٹ چھڑیا جے کھانا کیجے؟ فرمایا ہن میں مزدوری کراں گا۔ سدھے نکلے تے حضرت خواجہ حسن بصری دی بارگاہ حاضر ہو کے بیعت کی کہ میں توبہ کراؤ جی، کلمہ پڑھاؤ تے توبہ کراؤ تے میں نو سیدھا راہ دسو۔ نہ کہا چل ٹھیک ہے کلمہ پڑھ تے توبہ پڑھ، بیعت ہو گئے تے نکلے تو پہلا پیر دریا تے اگے سگواں میدان بچیاں دے کھیل دی گراؤنڈ آئی۔ جدو اتھو لگن لگے نا تے بچے ایک دوجے نواں دے رہے پیچھے ہو جاؤ، حبیب اللہ دا پیارا آ رہا ہے، او دے سائے اتے قدم نہ لگ جائے بے ادبی ہوئے دی۔ اسی ایتے توبہ کرنے آتے ہوتے مالک دی بارگاہ ہے رتبہ بدل کے تے اللہ بریاں چنا کٹ کے چنگیاں جی لکھ چھڑ دے بھئی یہ بندہ توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے۔ اور جس بندے نال اللہ نے پیار ہوئے او دا پیار اللہ بندیاں دے دلاں وچ پا چھڑ دے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرما دے کہ او دا پیار بندیاں دے دلاں وچ رب سونا پا چھڑ دے کہ میرا محبوب ہے ان دنیا دے نال پیار کرے۔ آپ چلے گئے جنگل سارا دن روندے رہے تے توبہ تے استغفار کر دے رہے تے اپنے گناہاں دی ندامت تے پشیمانی چ رہے۔ شامی گھر آئے تے بیوی صاحبہ پوچھا بھائی مزدوری ملی جی؟ انہاں کہا میں تیاڑی تے لگا رہا پر آج مالک دیتی کوئی نہیں تے منگیا میں بھی کوئی نہیں۔ دو میں بھوکے سو گئے۔ صبح پھر آپ نکلے تے جنگل ٹر گئے۔ میں دسیا میں مزدوری تے چلنا تے جنگل مالک دی بارگاہ کھڑے ہو گئے تے سارا دن نفل پڑے، نمازاں پڑھنیاں نفل پڑھنے تے وہ تو شامی پھر واپس آئے تے مائی صاحبہ پوچھا بھئی مزدوری ملی ہے؟ انہاں کیا کیتی ہے پر اجے مالکان دیتی کوئی تے منگی ایسا بھی کوئی۔ تریجے دیہاڑے مڑ ٹر گئے۔ جدو تریجی راتی آئے نا تے گھر داخل ہوئے تے اگے کھانیاں دی خوشبو آوے بھئی۔ گھر والیاں تو پوچھا بھئی اے اتنا کھانا کدوں آیا ہے؟ انہاں فرمایا میں تے نہیں جان دی پر جیڑا دے گیا ہے اس حق ہے مزدوری چنگی پیا کردہ ایویں کردہ رہا تے اسی اور دین دے رواں گے۔ حضرات محترم انسان حلال کھان دی نیت کر لے تے اللہ دروازے کھول دے۔ حرام کھانا اور حرام اکٹھا کرنا، اے جڑا میں جملہ بول رہا نا یہ میں کسی کتاب ہی نہیں پڑھیا، میرے ذوق والا جملہ ہے، میرے وجدان دا جملہ ہے کہ بندے سوچ دے کہ کچھ جٹ زمیندار سادیاں بندیاں دیاں قبراں کھل دیاں
400 سال 100 200 سال بعد بھی انہوں دیا قبراں میں جسم صحیح ہوندے کچھ بندیاں دی 40 دنوں تو پہنا قبر پھٹ جاندی انہوں دے جسم خراب ہو جاندے یہ وجہ کی ہے پاجی ناراض مت ہونا مینوں انج لگتا ہے جڑا وجود حلال دے مال نال پڑیا ہوئے انہوں صدیاں بھی لگ جان تے کیڑے نہیں کھاندے جڑا حلال دے مال نال پڑیا وجود ہوندا ہے نا جسم ہوندا ہے اس گوشت کو کیڑے کی نہیں کھا سکتے بھائی صاحب کیڑیاں نہیں پتہ ہے حلال دا ہے میرے سنگیوں میرے عزیزوں بابے فرمانے نے اللہ اکبر بابیاں دی کیا بات ہے بابے فرمانے نے بے قدراں دی یاری نالوں سنگ چوڑے دا چنگا آرام دا گوشت کھاون نالوں ساگ سروں دا چنگا بھائیو میرے ساتھیو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے ایک ساتھی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ دا فلاں مرید نماز فجر پڑھ کے بڑی جلدی گھر جاندہ ہے ان کوئی مسئلہ ہے وہ بندے جاگن جیڑے آندے نے بھئی گورنمنٹ دا مال کھانا جائز ہے خیر آج کل دی گورنمنٹ ساڑھے کوڑ مال نہیں آن دین دی تسی بے فکر رہو آپ ہی کھاندے نے غریباں کوڑ نہیں آن دین دی مال ایک دے لگ دیاں گورنمنٹ دی نظر ساڑھے سولر تے پئیے کسی لنگ جانے ہونگے گورنمنٹ دے بندے تے انہاں دی نظر پئی ہے بھئی سولر تو کمائی کر دے میں تے سکھ دا ساہ لیندے نے پکھیٹ بیٹھ انہاں کہا تو اڈا علاج کر لیں گے میں سوچنا بھی یہ گورنمنٹاں جڑیاں ہوندیاں نے یہ عوام نو سکھ کیوں نہیں لین دے دی مینوں پھر یہی سمجھ آئیے بھئی یہ سکھے ہون تے گورنمنٹ نو لین دے نے اپنا پسینہ نہ سکیا تے کہیں آکھنا بندہ نہیں چنگا جڑا گورنمنٹ پیا کرتا ہے وہ اس تو اندر میں نال پسینہ انہا ہوتا رہے پکھے تو ہاتھ ہٹے ہی نہ تو بھائی صاحب ساڑھا سولر بھی انہا آکھے بھی تو اڈا جڑا سولر ہے دے تو جڑی بڑھ دی ہے نا بجلی ان دے تو بھی ایسا کو ردو بدل کر دی خیر بھائی صاحب گورنمنٹ دا ماں نہیں ہوتا ہے بھئی عوام کو مال چھکنا چاہیے ٹھیک ساڑھی کیڑی گل ہے بھائی صاحب ساڑھی تو 2 روٹیاں خوراک کے وہ لب نہیں رانی تسی اور جمع کر لو ساڑھی خیر وہ کیویں ہوا دن تو لنگ جا ساڑھی خیر ہے پاجی ساڑھی خیر ہے تسی اپنی موج مار لو اے میں جدوں بھی میری ہون عمر 46 سال ہوگی میری جدو دا میں ہوئی سنبھالیا ہے میں اخبار ادو دی پڑھنا تے انہاں جڑے ساڈے بادشاہ بندے نے انہاں دیاں تقریراں بھی سننا جن دی بھی سنی ہے جس دور وچ بھی سنی ہے اس آکھیا بھی پاکستان بڑے نازک دور تو گزر رہا ہے یہ پاکستان دا نازک دور ختم نہیں ہویا لگتا ہے ایسی ختم ہو جانا ہے اس نازک دور وچ ہی رہنا او بھائیا اینو کسی اس راہ تے پاؤ ہجی دے نازک دور نہ ہو مگر نہ بھائی یہ نازک دور تو ہی گزر رہا ہے پتہ نہیں وہ دور کدو ختم ہونا ہے منیر نیازی صاحب دا ایک شعر ہے منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے مگر سفر آہستہ آہستہ
آنیاں جانیاں بڑیاں نے وچوں پد اوتھے ہی رہندے گل دی سمجھ کوئی آنیاں جانیاں تے ایفیشنسیاں بہت نے میٹنگاں بہت نے دعوے بہت نے غریب دی گل اوتھے ہی توجہ ہے جناب اچھا اللہ پیارے دوستو اور پیارے سنگیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دسیا گیا کہ بندہ نماز پڑھ کے جلدی جاندہ ہے تو سرکار فرمایا آؤ دے گھر چلیے پتہ کریے بھئی کیوں جلدی آؤں ہے ان جی دے گھر حضور آئے انہیں نے خوشی تے انہوں نے بڑی ہوئی ہونی جی دے گھر میرے نبی پاک سرکار بغیر دعوت تو بغیر صدن تو آگے نے اس بندے دی مقدرہ دی کیا بات ہے جی اللہ تعالیٰ کدی ایسا بھی ہوئے کہ ساڑیاں کلیاں بھی حضور دی جلوہ کری ہو جائے ویسے اگر کسی ناراض نہ ہو تو میں سوچدا رہنا جتھے ٹی وی لگا ہوئے اتھے پھر حضور آؤندے نے آپ لائی رکھنا ہو جائے ابو ہوا تے کر چھڈو با ٹی وی چلدا پیا ہوئے تے حضور دی جلوہ کری ہو سکدی چلو مہربانی ہے چلو مسئلے دا تانوں پتہ ہے کو بھاویں تسی ہر کمرے وچ وکھرا لا لو مسئلے دا تانوں پتہ ہے بھئی اگر ٹی وی چلدا ہوئے تے اتھے پھر ظاہر فلم گانا جو بھی لگا ہوئے اچھا بات بندے اندر ہے کہ خبرنامہ سی سننے بات تو ٹھیک ہے لیکن پاکستان دا خبرنامہ بھی بڑا خطرناک ہے چنگے بھلے بندے دا بلڈ پریشر آئی کر چھڑے خیر آئیے سنیے مسئلہ حضور تشریف لے آئے آپ نے وہ پھر صحابی ویکھیا تو انہاں جو بستر انہاں کو ایسی انہاں بچھایا کہ بسم اللہ سرکار ساڑھے تشریف لے آئے جدو حضور جلوہ گھر ہو گیا ویسے امیجن کرو نا ذرا وہ منظر کیسا ہوئے گا پھر وہ صحابی دے گھر جی دے گھر حضور تشریف لے آئے ہوئے بیمہ صحابہ دی جماعت دے میرے نبی پاک سرکار دی جلوہ گری ہوئی تو کتنی رونق ہوئے گی اس نبی پاک سرکار دے نوکر دے گھر سبحان اللہ حضور تشریف فرما ہوئے کہ آپ نے پوچھا بھائیا درد تے زندگی دا حصہ دے درد زندگی دا حصہ دے شاءاللہ کوئی ونڈن اڑا ہوئے درد ہے نا جی کہ وہ جلدی جاندہ ہے تو سائیں گھر پوچھنا آگئے نا بھئی اگے نہیں جاندہ ہون جلدی جانا ہے خیر ہی ہون جیڑا اگو نے جواب دیتا ہے وہ دے آستے پورا واقعہ سنایا جیڑا انہاں کو جواب دیتا ہے وہ گالے سننا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اے میرے نال گھارے یہودیاں دا گماڑ انہاں دے گھر کھجور ہے انہاں یہودیاں دے گھر کھجور ہے تے سرکار وہ اتو جھکی یہ ساڑھے ویڑے کھجوراں میرے گھر ڈگ دیاں سرکار میں فجر دی نماز پڑھ کے جلدی اس تو ہونا تو آٹے کو نہیں بہندہ کہ میرا کوئی بچہ اٹھ کے وہ دی ڈگی کھجور نہ کھا لوے میں ساریاں کٹھیاں کر کے وہ دے گھر پہنچانا یعنی مطلب کہ حضور نے اس دور دے شاگرداں صحابہ مریداں دی اس طرح تربیت فرمائی سی کہ کسے دی بھی انہاں کو حق بھی کھانا کسے مسلمان واسطے جائز ہو سکتا مگر بھائی صاحب آج کل کے لوگوں نے عادت رہی وہ آدھے باڑا ہونا چاہیے پامے جیدہ لگ گئے بہتا ہونا چاہیے زیادہ ہونا بھائی صاحب میں نہ تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے بسم اللہ مگر ہونا پاک چاہیے پاک مال حلال دا مال جدے گھر وچ موجود ہے وہ دے گھر وچ اللہ پاک دی رحمت وسطی پیارے دوستو پیارے عزیزو کم از کم نیتیں کر لو کہ ایسی نیت نال کسے دا مال نہیں کھانا اگر کوئی سان پتہ ہی نہیں کہ ساڑھے گھر بڑھ گیا ہے تو وہ دا تو سان پتہ نہیں کہ مال ساڑھے آل آگیا تو علم ہی نہیں وہ دے تو شاید کو بچت دی راہ بڑھ جائے لیکن نیت نہ کرے آجے کسے دا مال کھانا
کسی دا حق کھان دی نیت نہ کریا جے، کسی دی لیگ پولنگ نہ کریا جے، لتاں کھچ کے کسی نے ہیٹھاں سٹ کے ترقی کرن دی کوشش نہ کریا جے۔ پیارے عزیزو، پیارے دوستو، جے رب تواڈے مقدراں اس ترقی لکھی ہوئی تے تانوں مل لی جانی۔ دعا ہے رب ذوالجلال سانو ساریاں بھائیاں نو حلال دا رزق کھان دی توفیق عطا فرمائے وما علی۔ بھائی بات یہ ہے کہ جس عورت دا خامن فوت ہو گیا ہوئے تے اولاد نہ ہوئے، اگر وہ بوڑھی عورت ہے تو چلی جائے، عمرے تے جا سکتی، کلی یہ مسئلہ ہے تو کلی عورت جوان عمرے تے محرم تو بغیر نہ جائے، اگر بوڑھی ہو چکی نے تو پھر مائی صاحبہ جا سکتے۔ مزید مفتی صاحب کسی تو پوچھ لینا۔